اس ویڈیو میں ہم رمضان میں ہونے والے واقعات کے بارے میں جانیں گے۔ نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج جس موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے فتح مکہ۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر عرب قبائل میں بنو خزاعہ مسلمان کے حلیف بنے۔ بنو بکر نے قریش مکہ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا اور یہ معاہدہ ہوا کہ فریقین 10 سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، لیکن 18 ماہ بعد بنو بکر نے اچانک صلح کا معاہدہ توڑتے ہوئے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا اور ہم نے کعبہ پر بھی بنو خزاعہ پر لڑائی مسلط کی۔ بنو خزاعہ نے مسلمانوں سے مدد مانگی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو 3 شرائط پر صلح کا پیغام بھیجا، یا تو بنو خزاعہ کے مقتولوں کو دیت ادا کریں، یا بنو بکر کی مدد کرنے سے دستبردار ہو جائیں، یا معاہدہ حدیبیہ ختم کر کے جنگ کا اعلان کریں۔ قریش مکہ نے جنگ کرنا قبول کیا۔ آخر 18 ہجری 10 رمضان المبارک کو مسلمان تقریباً 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کے نواں میں جا پہنچے۔ ان کے مقام نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو میمنہ لشکر کا دایاں اور حضرت زبیر کو میسرہ لشکر کا بایاں حصہ اور بنو عبیدہ کو پیدل لشکر کا امیر مقرر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم حضرت زبیر کے پاس تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ آج اللہ تعالیٰ کعبہ مقدسہ کو خصوصی عظمت بخشے گا۔ آج خانہ کعبہ کو نیا غلاف پہنایا جائے گا۔ مختصر جھڑپ کے بعد اسلامی لشکر شہر مکہ میں داخل ہو گیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ مشرکین مکہ میں سے حضرت ابو سفیان بن وقاع اور حلیم بن حزام جیسے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کے لشکر کی موجودگی کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت جاری فرمائی کہ جو شخص پناہ مانگے اسے پناہ دی جائے، عورتوں اور بچوں پر تلوار نہ اٹھائی جائے۔ جو شخص حضرت ابو سفیان کے گھر پناہ لے اس کو بھی کچھ نہ کہا جائے۔ جو لوگ ہتھیار ڈال دیں یا اپنے گھر کے دروازے بند کر لیں ان کے لیے مان رکھا جائے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عجز و انکساری کے جذبات غالب تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ آپ کا سر انور اونٹنی کے کوہان کو چھو رہا تھا۔ زبان پر سورۃ فاتحہ اور سورۃ نصر کی آیات جاری تھی۔ نبی کریم خاتم النبیین نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، قریش مکہ سے فرمایا کہ آج میں تمہارے ساتھ اسی سلوک کا اعلان کرتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ آپ نے تمام اہل مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ تم جاؤ، آج تم سب آزاد ہو، آج تم سے کوئی بات پرست نہیں ہوگی۔ اہل مکہ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن اخلاق اور غفور درگزر سے انتہائی متاثر ہوئے اور جوک در جوک لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا، غفور درگزر کی شاندار مثال بنے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی المرتضیٰ نے خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے پاک فرمایا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی جس سے بتوں کو گراتے جا رہے تھے اور اس آیت کی تلاوت کرتے جا رہے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ترجمہ، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی اور باہر نکل کر خانہ کعبہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دی۔ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک پر مردوں اور عورتوں کی بھاری تعداد نے اسلام قبول کیا۔ فتح مکہ کے نتیجے میں قریش کے تمام قبائل نے قبول اسلام میں پہل کی، حتیٰ کہ صرف 10,000 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، اسلام اور اہل اسلام کی عظمت و شان حاصل ہوئی۔ دشمن اسلام کی ساز سے دم توڑ گئی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیتیں رنگ لے آئیں۔ آپ چند دن مکہ مکرمہ میں ہی قیام پذیر رہے۔ حضرت عطاء بن عزید رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ کا امیر مقرر فرمایا۔
मुकरमा के गिरदोनवा में जो बड़े बड़े बुत खाने थे, गिनने के बाद मुजाहिदीन के दस्ते दिलवाना फरमा दिए गए। शुक्रिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मुझे जिस मौजू पर बात करने का मौका दिया गया है उसका उन्वान है ग़ज़वा बदर। ग़ज़वा बदर का मौक़ा 17 रमज़ान मुबारक 2 हिजरी को मदीना मुनव्वरा के करीब बदर नामी मैदान में हुआ। इस ग़ज़वा में मुसलमानों के सिपह सालार रसूल अकरम थे और काफिरों की क़यादत अबू जहल के पास थी। इस ग़ज़वा में अल्लाह ताला की मदद से मुसलमानों को शानदार कामयाबी नसीब हुई। ग़ज़वा बदर के असबाब। हिजरत मदीना के बाद इस्लाम बहुत तेज़ी से फैल रहा था और ये बात मुशरिकीन मक्का को किसी सूरत गवारा न थी। वो हर सूरत इस्लाम की शम्मा को बुझाना चाहते थे। मुशरिकीन की यह सोच ग़ज़वा बदर का बुनियादी सबब थी। मक्का मुकरमा से जो रास्ता शाम की तरफ जाता था वो मदीना मुनव्वरा के करीब था और मुसलमानों की रसाई में था। इस रास्ते से मक्का मुकरमा की वालों की तिजारत और मईशत वाबस्ता थी। इन्हें डर था कि अगर मुसलमानों ने ये रास्ता बंद कर दिया तो मक्का मुकरमा की तिजारत ठप न हो जाए, लिहाजा वो किसी सूरत मुसलमानों को मजबूत होता नहीं देखना चाहते थे। इस सूरत हाल के पेश नज़र कुरैश मक्का ने इस्लामी रियासत को ख़त्म करने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी और जंग की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने मक्का मुकरमा के गिर्द बसने वाले कबाइल से मुख्तलिफ मुआहदे किए। उन्होंने फैसला किया कि इस मरतबा जो काफिला शाम की तरफ जाएगा और इससे मिलने वाले मुनाफे को मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए लगाया जाएगा। अबू सुफियान को इस काफिले का कायद मुकर्रर किया गया। अबू सुफियान का यह काफिला जब मुल्क शाम से वापस आ रहा था तो इससे खतरा लाहक हुआ कि कहीं यह काफिला रास्ते में ही लूट न लिया जाए। चुनाचा उसने एक कासिद को मक्का मुकरमा भेजकर इर्द गिर्द के कबाइल से मदद मांगी। इसकी मदद से काफिर जंगजुओं का लश्कर मुसलमानों पर हमला आवर होने के लिए मदीना मुनव्वरा रवाना हो गया। ग़ज़वा बदर के वाक़यात। रसूलुल्लाह को जब कुफ़ार मक्का के लश्कर की आम की खबर हुई तो आपने अपने साथियों को जमा फरमाया। सब ने जानिसारी का यकीन दिलाया। शौक़े शहादत और जज्बा जहाज से लबरेज सहाबा कराम की कुल तादाद सिर्फ 313 थी। सहाबा कराम मैदान जंग की तरफ इस हाल में बढ़े कि किसी के पास लड़ने के लिए पूरे हथियार न थे। पूरे लश्कर के पास सिर्फ 70 घोड़े और 2 ऊंट थे। इनके मुकाबले में अबू जहल की क़यादत में कुफ़ार का 1000 का लश्कर सर से पांव तक आहनी लिबास में मलबूस था। इनके पास 100 घोड़े, 600 ज़रहें और सैकड़ों ऊंट थे। वो इस ख्याल में थे कि सुबह होते ही इन मुट्ठी भर मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाएगा, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। रात भर कुरैश का लश्कर अयाशी और बदमस्ती का शिकार रहा, जबकि रसूलुल्लाह सारी रात अल्लाह ताला से मुसलमानों की मदद और नुसरत की दुआ मांगते रहे। अल्लाह ताला ने रात को मूसलाधार बारिश बरसा दी, जिससे मुसलमानों की तरफ वाली रेतली मिट्टी सख्त हो गई और काफिरों की चिकनी मिट्टी वाली जमीन कीचड़ में तब्दील हो गई। जंग की इब्तिदा में कुफार मक्का की जानब से उत्बा बिन रबिया, इसका भाई शेबा और इसका बेटा वलीद बिन उत्बा मुसलमानों से लड़ने के लिए आगे बढ़े। मुसलमानों की तरफ से हजरत अली, हजरत हमजा और हजरत उबैदा बिन हारिस ने इनका मुकाबला किया और इन तीनों काफिरों को जहन्नम वासिल कर दिया। इसके बाद आम लड़ाई शुरू हो गई। अल्लाह ताला की गैबी मदद से मुसलमानों ने दिलेरी और ईमानी जज्बे के साथ काफिरों का मुकाबला किया और इनके लश्कर को तहस नहस करके रख दिया। इस जंग में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद से फरिश्तों को भेजा। काफिरों के सरदार अबू जहल का गरूर खाक में मिलाने के लिए अल्लाह ताला ने इसे 2 नौ उम्र मुजाहिदों हजरत मुआज और हजरत मऊज के जरिए से कत्ल करवाया। रसूलुल्लाह ने ग़ज़वा बदर के कैदियों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया। इनमें जो फिदिया दे सकते थे उन्हें फिदिया लेकर आज़ाद कर दिया गया। जो फिदिया नहीं दे सकते थे और लिखना पढ़ना जानते थे, इन्हें कहा गया कि वो मुसलमान बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें। यही उनका फिदिया है। मुसलमानों के हुस्न सलूक से मुतासर होकर बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। ग़ज़वा बदर के नताइज। ग़ज़वा बदर हक़ व बातिल का पहला
جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل حق کو فتح یاب کیا۔ غزوہ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے جبکہ 70 کافر مارے گئے، جن میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے۔ اتنی ہی تعداد میں کافر قیدی بنے۔ اسی غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی۔ اس سے مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور یقین اور مضبوط ہو گیا۔ غزوہ بدر میں شکست سے کافروں کا زور اور ان کا غرور ٹوٹ گیا۔ کافر قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک نے اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا تعارف سب لوگوں کو کروا دیا۔ غزوہ بدر میں کامیابی سے مسلمانوں کے ایک قوت ہونے کا تاثر پورے عرب میں پھیل گیا اور اسلامی دعوت کو قبولیت حاصل ہوئی۔ نزول قرآن۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یہ نور کی برسات ہے۔ یہ شب قدر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ مومنو تفرقے میں نہ پڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک امن و سلامتی ہے۔ 17 رمضان المبارک۔ صدیقہ، حمیرہ، طیبہ، طاہرہ، عالمہ، فاضلہ، فقیرہ، ام عبداللہ، حبیبۃ الرسول، صدیق اکبر کی لخت جگر، حبیب کبریا، امام الانبیاء، حضور نبی کریم کی زوج اقدس، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر یقین رکھنے والوں کی والدہ اماں عائشہ کا یوم وصال۔ آپ کی زندگی آدھی صدیق اکبر اور آدھی حبیب کائنات کے آنگن میں گزری۔ آپ وہ ہستی جن سے نکاح کی بشارت رسول اکرم کے خواب میں دی گئی۔ آپ وہ ہستی جن کے لیے جبرائیل امین آسمانوں سے سلام لے کر آتے تھے۔ آپ وہ ہستی جن کی والدہ دنیا کی سب سے عظیم شخصیت کی بارے غار کہلائے، اور آپ اس عظیم شخصیت کے رازوں کی امین بنی۔ آپ وہ ہستی جس سے خود رسول اللہ فرمائش کرتے تھے کہ عائشہ تھوڑا پانی بچا دینا، اور پھر پیالے پر اس آپ وہ ہستی ہیں جن سے خود رسول اللہ فرمائش کرتے تھے کہ عائشہ تھوڑا پانی بچا دینا، اور پھر پیالے پر اسی جگہ سے پانی نوش فرماتے جہاں اماں عائشہ کے لب لگے ہوئے ہوتے۔ تو پھولوں کی خوشبو ہے، تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے، کسی شاخ تازہ کی تازہ کلی ہے، خدا جانے کس چیز سے تو بنی ہے، ابو بکر کی گود میں تو پلی ہے، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے ابو بکر کی گود میں تو پلی ہے، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اس نور کی کہکشاں عائشہ، جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اس پیار کی داستاں عائشہ، کتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اس پیار کی داستاں عائشہ، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سب مومنوں کی ہے ماں عائشہ، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سب مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ 21 رمضان المبارک کی شام ڈلی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رخصت ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں کوہرام مچا، بغداد کی گلیاں سونی ہوئی، کوفہ کے لوگ تڑپے، مکہ میں بھی لوگوں نے دعائیں مانگی۔ وہ سورج اس انداز میں دنیا سے گیا کہ اس کی روشنی قیامت تک باقی رہے گی، اس کا اجالا قیامت تک چمکتا رہے گا۔ حضرت علی کا نام آج خودداری کی علامت ہے، حضرت علی کا نام آج خودداری کی علامت ہے، حضرت علی کا نام ایمان کی علامت ہے، حضرت علی کا نام ایمان کی۔ 15 رمضان المبارک امام حسن کی ولادت۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول، حیدر قرار کے آنگن کا پھول، اس ہبائے قصہ سرداران بحیثیت خدا، جن کی تربیت کریں خود محمد مصطفیٰ، جو دنیا
امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہی ہوگی۔